اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے ذات جو ذرے ذرے کونے کونے کی مالک ہے، خالق ہے، کیونکہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، بخوبی ہر چیز سے وہ واقف ہے، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ باطن ہے۔ بے شک اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ہر چیز پہ قبضہ قدرت رکھنے والی ذات ایک نہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پروگرام صوفی گائیڈنس میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب معمول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کو آگاہی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ لائیو کالر آنا چاہتا ہے، لائیو آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا تو وہ بات کر سکتا ہے، کسی بھی قسم کے روحانی مسئلے پہ یا روحانی بات یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بات کر سکتا ہے۔ تو جو حضرات لائیو نہ بات کرنا چاہ رہے ہوں، کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ لائیو ڈسکس نہیں ہو پاتی، کچھ ایسی بات ہوتی ہیں جو حضرات لائیو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، یا کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں حضرات، تو ان سب کی سہولت کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ قبلہ شاہ صاحب کے 2 نمبر موجود ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں پری بکنگ کے نام سے، وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آفٹر پروگرام یہ کل 2 بجے کے بعد بہتر ہے ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یسٹرڈے کے پروگرام میں میں نے زیارات کا ذکر کیا اور کافی اس حوالے سے باتیں ہوئیں۔ اسی سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، سلام عرض کریں گے اور اس کے بعد اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ہیں سب شاہ صاحب۔ چیزیں اللہ کا کرم چلو بس ٹھیک، کولڈ ہو گیا ہے آج، کچھ ٹھنڈا گرم ہو گیا ہے کچھ، لیکن ویسے ٹھیک ہے، آن دا ہول از اوکے۔ چلو شکر الحمدللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب پروگرام ہو جاتا ہے تو کچھ ناظرین ہمیں کہتے ہیں مس کر دیا، تو ہم کیسے دیکھیں، ہم نے دیکھنا تھا، ہم مس نہیں کرتے پروگرام آپ کا۔ تو ان حضرات کی سہولت کے لیے ہم نے صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب پہ جا کر اگر ٹائپ کریں گے تو کچھ دنوں تک یہ بھی پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا، اور جو شاہ صاحب کی برسی کے موقع پہ ختم کے حوالے سے زیارات کا جو سماع بنا، زیارات کروائی گئی، وہ بھی پروگرام انشاءاللہ، وہ جو برسی ہوئی، اہتمام ہوا سب زیارات کا، وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد ہی یوٹیوب پہ صوفی گائیڈنس چینل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، اور یہ بھی پروگرام آئندہ چند دنوں تک ہو جائے گا ضرور انشاءاللہ۔ تو اور بھی کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو زیارات کے حوالے سے، کیونکہ زیارات کا بھی سلسلہ جو ہے جب سے کافی اجتماع تھا، لوگوں نے دیکھا، اور سما کچھ اس نوعیت کا تھا کہ ہر آنکھ اشک بہار تھی، کیونکہ زیارات تھی ہی ایسی، ان کی بات جب منہ سے نکلتی ہے تو وہ تو زیارات تھی۔ میں ادھر نام لیتے ہوئے میرا بھی تھوڑی سی روحانی ماحول جو تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے کافی حضرات کی ریکویسٹ آئی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پروگرام بنایا، لندن کے نزدیک واکنگ ہے، ادھر جانے کا، ادھر سے ہمیں انویٹیشن آئی تھی کہ آئیں، اور زیارات کافی لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو آ کے وہ بھی زیارات کا شرف حاصل کریں، کیونکہ کافی حضرات ہوتے ہیں جو زیادہ دور تک نہیں جا سکتے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر انشاءاللہ ہم جو ہے لندن کا اس ویکینڈ کو انشاءاللہ سیچرڈے کو ٹور ہوگا، جائیں گے، اور ادھر زیارات کا بندوبست ہوگا اور دکھائی بھی جائے گی۔ تو اگر کسی نے کرنی ہو، کسی کو پتہ نہ مل رہا ہو اور کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کہاں کی جائے گی، تو انشاءاللہ مطلوبہ نمبر پہ قبلہ شاہ صاحب پہ جو 2 نمبر آ رہے ہیں ان پہ آپ رابطہ کر لیں، تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ایڈریس کے حوالے سے اور جگہ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہاں ہے، تو آپ انشاءاللہ جا کے ادھر زیارات کر سکیں گے انشاءاللہ سیچرڈے۔ تو اس کے علاوہ لندن کی اور بھی انویٹیشن ہے، اور برمنگھم کے حوالے سے بھی یہ جو 2-3 ویکینڈز آ رہے ہیں، پہلے ویکینڈ واکنگ، اس کے بعد جو ہے دوسرے جگہوں کا لائے عمل طے کیا جائے گا کہاں جانا ہے۔ تو جب کیا جائے گا تو اس حوالے سے بھی آپ کو پروگرام میں بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ فیس بک پہ بھی اپڈیٹ دیکھ رہے ہوں گے، اور جو حضرات نہیں فیس بک پہ جا سکتے ان کے لیے ٹی وی کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان کو، اور کچھ لوگ جو فیس بک یا ٹی وی پہ بھی نہ بات آئے تو وہ فون کر کے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو میں نے زیارات کا ذکر کیا، اس میں زیارات کا میں سب سے پہلے نام لیے یسٹرڈے پروگرام میں، تو انشاءاللہ آگے بھی لیتے رہیں گے، بٹ اس میں ایک لفظ یوز ہوا مقام حیرت، کیونکہ زیارات میں جیسے وجہ مخلوق کائنات، وجہ موجودات
پاک ذات جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی بات ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جب وہ کھلتا ہے منہ مبارک تو جس فضا میں اس کے اثرات جاتے ہیں تو مقام حیرت کریٹ کرتا ہے. تو آج اس کا تصوف کے حوالے سے مقام حیرت پہ بھی بات ہوگی اور قبلہ شاہ صاحب کے جیسے ریگولر بیسس پہ موضوع چلا آ رہا ہے تو اس پہ بھی بات چند کی جائیں گی. تو بھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلیں گے. اور شاہ صاحب میرا پہلا سوال ہے, مقام حیرت بیسکلی یسٹرڈے بھی ذکر کیا بٹ آج تھوڑا سا تفصیل سے میں کرنا چاہوں گا روحانیت کی روح سے, تصوف کی روح سے. مقام حیرت ہے کیا؟ اسے کہ عالم تو سنے ہیں, فلاں عالم ہے, ایسے عالم ہے, یہ عالم ہے. مقام حیرت کا تھوڑی سی ڈیفینیشن بتائیں. مقام کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ حیرانگی ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے یعنی کہ ایک میں حیران ہو گیا, باقی 5 آدمی کھڑے وہ حیران نہیں ہے, تو وہ مقام نہیں ہے حیرت کا, وہاں ایک آدمی حیران ہے. صحیح, وہ سکونت کے اندر ایک آدمی چلا گیا, یعنی کہ حیرانی کا مطلب ہوتا ہے سکونت میں چلا جانا. دماغ میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بس وہ حیران دنگ رہ گیا میں. وہ ایک آدمی. ایک ہوتا ہے کہ پورا مقام جو ہے نا, جہاں جہاں فضا ہے, جہاں جہاں وہ معطر خوشبو جا رہی ہے, بھلے وہ رسول پاک کا منہ مبارک ہو یا یہ کہ کوئی اور زیارت ہو, بے شک, یا کسی کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, جیسے کہ داتا دربار ہے, بالکل, یا کلندر صاحب کا. دوسرے یہ کہ کلندر صاحب سے یاد آیا, عرس جو ہے, جتنے کلندری جو طریقت کے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں اسے کلندری طریقت کو مانتے ہیں, ان کو میری طرف سے اور ہمارے تمام ممبران کی طرف سے مبارکباد, کیونکہ کیا کہتے ہیں سخی شہباز کا کلندر صاحب کا عرس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ, کل سے یا آج سے شروع ہے میرے خیال سے. تو وہ میں بتانا مبارک, سب سے پہلے تو ان کی مبارکباد جو ہے ان کو دی جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا عرس ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لوگ بات کرتے ہیں روحانیت کی, تصوف کی, میں ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, روحانیت کی, تصوف کی, شریعت کی اور بہت ساری چیزیں. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دفعہ, ایک صاحب آتے تھے میں نے شروع زمانے میں شیلا جی جب پروگرام کرتی تھی میرے ساتھ, میں نے یہ قصہ بیان کیا تھا. میرے والد صاحب کہتے تھے, ایک صاحب آتے تھے صبح 10 بجے آتے تھے, 2 آدمی جی, اس میں سے ایک آدمی لمبا جھبا, لال رنگ کا جھبا, اور ایک گرین رنگ کا جھبا, پگڑی لگی ہوئی. کراچی کی بات ہے یہ, دس از گوئنگ بیک نیئرلی اٹ کوڈ بی 80s, 82, 83 کی بات ہے, میں چھوٹا ہوتا تھا. تجسس ان چیزوں کا ویسا ہی ہوتا تھا کہ خاندان میں خون میں دوڑتا ہی ہے. تو میں نے والد صاحب کو بولا یہ 2 آدمی روزانہ آتے ہیں ملنے کو, اب جب آپ آتے ہو یہ آ جاتے ہیں, سالوں سال آتے ہیں. کون کریں؟ یہ کلندر قسم کے لوگ ہیں, یہ کلندری سلسلے سے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بات ساری گئی سنی ہو گئی. میں نے کہا یہ پیدل آتے ہیں اس گرمی میں اور پیدل چلے جاتے ہیں, اور جاتے بھی میدان سے ہیں, کیونکہ گھر کے تھوڑا باہر ایک میدان تھا اور بہت بڑا میدان تھا, یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا جیسے کرکٹ کا اسٹیڈیم نہیں ہوتا اس سے بڑا گراؤنڈ, وہاں گھاس گھوس تو ہوتی نہیں ہے کراچی میں, سیدھا نیم مٹی, اس کے اندر چلتے ہوئے چلے جاتے تھے. 10 بجے آتے تھے, 10:30, 11:15. اچھا 11:15 بجے کراچی میں وہ حال ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں کہ آدمی قدم نہیں رکھ سکتا باہر. ٹھیک ہے, 12-1 بجے پھر بھی صبح کی جو گرمی ہوتی ہے پسینے میں چبھن ہوتی ہے, اس گرمی میں وہ پگڑی پہنے ہوئے اپنے جبے کے اندر اوپر سے نیچے چلے جاتے تھے. میں نے ابا کو بولا یہ اس گرمی میں کہاں جاتے ہیں, یہ کہیں اور ادھر ادھر نا, جیسے ہوتا ہے بچے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ آگے جا کے غائب ہو جاتے ہیں, جب انٹرسٹنگ چیز ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, میں نہیں مانتا اس چیز کو. کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں اور میرا ایک دوست تھے نصرت, میں نے کہا کہ ابا جو ہے رشید صاحب کے بیٹے, جن کا نوری بابا کا قصہ ہے, وہ ان کے پوتے تھے یہ. میں نے کہا کہ نصرت وہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے ڈیڈ, تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جا کے دیکھتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں. کہہ رہے کہ چلو چلو. تو ہم بھی چلے گئے, چھٹیاں ہوتی تھی جون جولائی کی. پھر ہم گئے واٹر پمپ تک, ہم گئے مارکیٹ تک. مارکیٹ کے بعد جو علاقہ شروع ہوا نا روڈ پہ, ہمیں وہ نظر آئے کھڑے ہوئے, اس کے بعد نظر نہیں آئے, نہ کراس کرتے ہوئے نظر آئے. بس یہ والد صاحب کو پھر میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کلندر کی اتنی تشریح میں کر دوں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رہے گی عمر بھر, اور ابھی تک مجھے یاد ہے وہ بات, میں نے ابھی کبھی ذکر نہیں کیا اس کا. کہہ رہے ہیں کلندر جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھلے وہ کشکول الٹا کر دے, بھلے وہ کیا نام ہے ان کو آواز لگا کے بلا لے, کیا نام ہے, بلدہ بہار کا, ہاں بلدہ بہار کا قصہ. کہہ رہے ہیں بھلے اس کو بلا لے, مگر جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ نہیں کرتا, اس کی زبان کو اسی وقت پورا کرتا ہے.
تو جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے بس، وہ اس مقام پہ فائز وہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے بس، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس نے کشکول اٹھا کے الٹا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پورا محل اس کا الٹا کر دیا بادشاہ. یہ کتابوں کے اندر قصہ مشہور ہے. بالکل. تو بس یہ چیز ہے. باقی یہ کہ جتنے کلندری سلسلے والے ہیں ان کو سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سے مبارک. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دوبارہ سے ٹاپک کی طرف، مقام حیرت. بالکل. جہاں پہ عقل حیران رہ جائے. بے شک. یعنی کہ عقل سے مطلب حیران رہ جائے، معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. مگر معجزے کی کیفیت ایک آدمی کے اوپر ہوتی ہے ایک ٹائم میں، پورے مقام پہ نہیں ہوتی. اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ نہیں ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو معجزہ ہے. یہی ہوتا ہے نا، کرامت و معجزہ یہی کہتے ہیں نا. اس کی تشریح یہ ہے معجزے کی اور کرامت کی. مگر یہ ایسا مقام ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنی جگہ ساکت ہے. سب ٹائم بھی چل رہا ہے، آپ کی گھڑی بھی چل رہی ہے، آپ کا سب چیزیں آر رننگ، لائف از رننگ ایز نارمل. مگر جتنے لوگ ہیں وہ حیران ہیں اس ٹائم میں. اور گھڑی جو ہے نا اس کی سپیڈ بدل جاتی ہے جب آپ مقام میں حیرت میں چلے جاتے ہو. جب آپ کسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہو تو ٹائم کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ میں نہیں ہوتا، کہ دماغ میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب ٹائم جو ہے یہ بھی ایک روحانیت میں، تصوف میں ایک چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے دماغ سے. صحیح. یعنی کہ ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کہنے کی بات ہے، ویسے سمجھانے کو تو ایک الگ ٹاپک ہے. بٹ ٹائم فیز جو ہے نا یہ کنٹرولبل ہوتا ہے تھرو یور برین. صحیح. یعنی کہ یہ سوچ کے ساتھ چلتا ہے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں روحانی جتنے علوم ہیں تصوف سے تعلق رکھنے والے، یہ پرواز اس کی کہاں ہوتی ہے؟ سوچ کی پرواز، سپیڈ سوچ کی ہے. تو کنٹرول بھی وہاں سے ہوتی ہے. صحیح. دل تو اس کو چلاتا ہے مگر یہ اس کے کنٹرول کہاں ہے؟ سوچ میں ہوتی ہے. تو مقام حیرت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے سوچ کے اوپر بالکل طائب ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور پورا عالم جو ہے نا اس وقت جتنے لوگ وہاں ہوتے ہیں موجود اس ایک سرٹن جگہ میں، جہاں جہاں اس کی ہوا جاتی ہے وہ وہاں پہ حیرت میں چلے جاتے ہیں. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام حیرت ایک ایسی کیفیت ہے جو جتنے حواس ہیں ان پہ حاوی ہو جاتی ہے. آپ کے خواص بند ہو جاتے ہیں، خواص حاوی نہیں ہوتی کوئی چیز. خواص آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ ایک ہی بات بنتی ہے اگر سوچا جائے. نہیں، بات نہیں بنتی ہے. اگر کنٹرول سے مطلب یہ ایک میرا ٹچ کرنے کا ایک سینس ہے، حواس ہے نا یہ میرا. بالکل ہے نا. حواس خمسہ ہے نا، ٹچ، اسمیل اور یہ جو ہے ٹچ کر رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ فون کو میں ٹچ کر رہا ہوں، کوئی چیز میں ٹچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ مائک کو ٹچ کر رہا ہوں تو یہ محسوس ہو رہا ہے ٹچ ہوتا ہوا. یہ چیز ہے. آپ جب ایک کام آپ کی کھجلی ہوتی ہے سر میں تو آپ وہ خارش والی جگہ ڈھونڈتے ہو، وہ آٹومیٹکلی اسی جگہ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اس وقت کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. مقام حیرت میں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو واپس پکڑنے میں. کہ باڈی جو ہے آپ کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ڈیولپ کی ہے، ایسی یعنی کہ انسان جو ہے نا خود جو اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشرف المخلوق، سب مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف اور طاقتور اور سب سے پائیدار، سب سے بہترین، میڈ ٹل پرفیکشن. خرابی تو ہم خود پیدا کرتے ہیں نا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے حرکات کی وجہ سے. بے شک. ورنہ تو یہ کہ پرفیکٹ ہیں آپ. بے شک. اسی کے اندر جب امپرفیکشن آتی ہے ہم امپرفیکشن ڈالتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اسی چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم جو ہے اس چیز کو کنٹرول کر نہیں پاتے اس وقت. اور جس وقت کنٹرول نہیں کر پاتے آپ کے باڈی کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو بیک اپ کی طرح کام کرتا ہے. وہ اس ایٹماسفیئر کو جو ہے نا وہ اوورٹیک کرتا ہے سلولی اینڈ اسٹڈلی. ٹھیک ہے. جب اب اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں دوبارہ کہ فار ایگزامپل کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بچہ مر جاتا ہے یا والد یا والدہ کوئی بھی فوتگی ہوتی ہے، غم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جھٹکے میں زمین آسمان سرک جاتے ہیں اس کے. بالکل. بے شک. چپل بھی نکل جاتی ہے، کپڑے بھی پھاڑ لیتا ہے. بالکل. مجروح والی کیفیت ہو، سمجھ نہیں ہوتی. ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی جو ہے اس چیز کو ریپیئر ورک شروع کر دیتی ہے. بالکل. سوچ کی بھی ریپیئر ورک ہوتی ہے. بالکل. جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، ایک جو ہم تسخیر جس کو کہتے ہیں روحانیت میں، تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ دل پلٹنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دل یہاں سے نکالا یہاں لگا دیا یا اس کی ڈائریکشن چینج کر دی. سوچ کا پیمانے کو بندی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو سوچتا ہے بندہ بیسکلی وہ الٹا سوچے یا اس کے اگینسٹ سوچے. ہاں، اس کے فیور میں کیا جاتا ہے کہ بالکل راستے پہ سیدھا آ جائے، بھلے وہ جو بھی کیفیت ہو. یہ ایک صورت ہو گئی. اب مقام حیرت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو واپس پکڑنے میں. ٹھیک. باڈی کا لیکن ایک سسٹم ہے. جب وہ مقام حیرت سے بیسکلی اس کے ایٹماسفیئر سے نکلتا ہے تو تب آہستہ آہستہ بیک اپ سسٹم سیٹ کرتا ہے. نہیں، اسی کے اندر سے سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں پہ مقام حیرت افیکٹ نہیں کرتا.
اب ایک آپ فار ایگزامپل جو ہے ایک ایتھیسٹ سمجھتے ہیں آپ، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جو کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ بولتا میں خود پیدا ہوا ہوں، میں خود ہی مروں گا، صحیح، دیٹس اٹ، بالکل، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ اور تیسری سائنس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، بس وہ کیا کرتا ہے، اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جاؤ، اس کو کیا ہوگا؟ اس کے دماغ میں تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کے اندر کی کیفیت ہے نا یہ، صحیح ہے، یہ آپ کی یقین کے اوپر چلتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ جتنا ہمارا بلیف ہے وہ ایک ہی چیز پہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے بلیف، یقین پہ۔ بے شک، یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے میرے پہ، سبحان اللہ، بس یہ اندر کی چیز ہے۔ صحیح، ایک ایتھیسٹ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس کو یقین ہے اس کے لیے تو قیامت، اور وہ تو چیخنا شروع کر دے گا۔ وہی بات ہے کہ بلیو کر رہا ہے انسان، تبھی اس کے اثرات بھی افیکٹ کر رہے ہیں، افیکٹ کر رہا ہے۔ ابھی میں اس کی مثال ابھی دوں، آج وہ کیا کہتے ہیں، سیون کا ایگزامپل لے لیں۔ ایک میرے والد صاحب کے دوست گئے تھے سیون شریف، ابھی میں دوبارہ ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ کلندری ویک ہے تو اس چیز کو ہم بھی بہت، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ مانتا ہو۔ وہ گئے، کیا کہتے ہیں اس کو، رپورٹر تھے وہ یہاں پہ لنڈن، یہ بات ہے 90s کی، رپورٹر تھے، نام یاد نہیں ہے۔ وہ گئے سیون میلے پہ، عرس پہ، تصویریں اتارنے کو، یہ وہ دھمال شروع ہو گیا باہر نا، ادھر دھمال پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں، میں تو دیکھا ہے، میں نے تو خود بھی کیا، میں تو دیکھ چکا ہوں بہت قریب سے، کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ وہ جو ہے وہاں گئے، ایک دم سے دھمال شروع ہو گیا، وہ بیچ میں ریلے میں آ گئے۔ ادھر جو ہے آدمی مجذوب ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے، مجذوب سے مطلب وہ گیا اس سسٹم میں۔ صحیح، مجذوب کے اوپر بھی ایک ٹاپک ہے، یہ چلائیں گے کسی دن نا، لمبا چوڑا ٹاپک ہے یہ، مجذوب کس کو کہتے ہیں، وہ مجذوب ہو گیا اس سسٹم میں، مشکل سے 1.5 منٹ، کیمرہ ویمرہ سب گر گیا، کوئی حالت نہیں، آدمی مست ہو گیا وہ۔ اس نے پھر باڈی کا سسٹم ریئیکٹ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اس نے بس اتنا سوچا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہو کے یہ عجیب حرکت کر رہا ہے۔ ودن سیکنڈ جو ہے اس ریلے سے باہر اٹھا کے کونے میں کھڑا کر دیا اس کو۔ صحیح ہے، یہ ہوتے کیفیت دھمال کی۔ اگر وہ کرتا رہتا تو بیچ میں رہتا، لیکن وہ ایک سیکنڈ کو وہ خود کہتا ہے میری سوچ میں آیا، میں رکا بھی نہیں، میری سوچ میں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کیا کر رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ پڑھا لکھا ہے، بالکل، میں کس چکر میں پڑا ہوں، کس چکر میں پڑ گیا ہوں، وہ ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہے کہ ودن سیکنڈ جو ہے the next thing I know I was in the back of the queue، عام آدمیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا مجھے، تو اگر وہ گر گیا یہ وہ، خیر کیمرہ تو اٹھا لیا، لیکن جو یہ ہوتی ہے کیفیت، یہ ہوتی ہے روحانی کیفیت، یہ اندر سے ہے، یہ اندر سے ہے، بٹ اندر سے جیسے آپ بتا رہے ہیں اندر سے، بٹ وہ کہہ رہا ہے کہ بعد میں میں نے سوچا کہ میں یہ کر رہا ہوں، ہاں اس کی سوچ میں آ گئی نا۔ دیکھیں عقل نے دل پہ حاوی ہو گئی، اگر دل کی سنتا رہتا تو وہ کرتا رہتا، مگر عقل نے کام کیا نا، اس کی پڑھا لکھا آدمی تھا نا، اس کی عقل کام کر گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، بس وہ عقل نے دل پہ حاوی ہوا تو وہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا وہ چونکہ آپ چیز یہ کہ آپ یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ان کے دربار کے سامنے دھمال ڈال لے ہو جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ آسمانوں میں اڑتے نظر آتے ہیں، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، یعنی کہ یہ بات جو ہے کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، بکس میں ہر جگہ۔ دل کی بات کہ دل کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، جو مانتے ہیں ان کی وہی شہید ہوتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ مقام حیرت کی بھی یہی سسٹم ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ نکل گئے اس ریلے سے تو گئے بس۔ بٹ یہ سب دل سے چلتی ہے، یہ دل سے چلتی ہے، روحانیت ساری دل سے چلتی ہے۔ بیٹھ کے تھیسس ڈال دینا، کتابیں لکھ دینا 50 اور یہ کر لینا وہ، یہ سب بات کی باتیں، یہ کتابی باتیں، لیکن جو صحیح معنوں میں صوفیزم، تصوف، روحانیت، وہ اندر کی خبار ہے۔ صحیح بات۔ آج کسی کا فون آیا مجھے، وہ پتہ نہیں کس نے نمبر دیا تھا، میں تو یہ بھی نہیں بات، پرائیویٹ نمبر سے تھا، کہہ لیں کہ میری بیٹی کا ایگزام ہے تو آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا آپ ہو کون پہلے یہ تو بتا، کہہ رہی ہے بس آپ کہہ دیں دعا کر دیں۔ میں نے کہا میں کیسے کہہ دوں، میں جانتا تک نہیں، نہ نام بتایا، کہہ رہی ہے بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کہہ دو، اور بس میرے لیے اتنا کافی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کام کری، بس ٹھیک ہے اوکے خدا، فون رکھ دیا۔ پتہ نہیں کون تھی، کہاں سے تھی، پرائیویٹ نمبر تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، بالکل، یہ بلیو، یہ بلیف کی بات ہے، اور یہ نہیں کہ اس نے مجھے کیا ہو، انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، بٹ بلیف کی بات ہے یہ، کہ ان کا اندر بیسکلی چاہ رہا تھا کہ ان کا اندر چاہ رہا تھا کسی سے دعا کرانے کو، انہوں نے مجھے کر دیا، اور بھی لوگوں کو کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی مجھے کیا ہے، بٹ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اندر سے جو چیز آتی ہے نا، جو دل کے اندر سے ہوتی ہے، اندر سے چیز نکلتی ہے، وہ ایک عجیب سی چیز رکھتی ہے، جو علامہ اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ جو چیز ہے نا، یہ اثر والی چیز وہ اندر سے نکلتی ہے،
بے شک کوئی شک نہیں. اسی وجہ سے تبھی تو مقام حیرت میں بندہ جاتا ہے. مقام حیرت میں اسی وجہ سے جاتا ہے. اور روحانیت جتنی ہے، صوفیزم، تصوف، روحانیت، جو آپ کے اسپریچول نام کی چیز ہے نا، جتنی چیز ہے، کیونکہ اسپریچولزم کا مطلب ہی روحانیت ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، یہ ساری چیزیں یہاں سے چلتی ہیں، یہاں سے نہیں چلتی. روحانیت ڈزنٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. تصوف کے لیے لازمی سی چیز ہے کہ با خدا دیوانہ باشد، جب تک پاگل نہیں ہوگا نا کسی کام میں تو وہ دل سے نہیں ہوگی آگاہی. بس آگاہی کے لیے پاگل ہونا مسٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہے، اور یہ ایک واحد قربانی ہے جو صرف صوفیزم میں دی جاتی ہے، وہ ہے عبادت اور ریاضت کی. سبحان اللہ. بھلے وہ مست سڑکوں پہ پھرے یعنی کہ سڑکوں پہ پھر رہا ہو مست، بھلے وہ گھر کے جانماز پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو، مگر وہ کرے عبادت اور ریاضت، دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہے. بھلے وہ اللہ کر رہا ہو یا تسبیح پہ کھڑکا رہا ہو، لیکن وہ بات وہی ہے. اسٹوری از دا سیم. وہ اللہ کی راہ میں بیٹھ گیا ہے. جو سڑک پہ پاگل پھر رہا ہے، مجذوب ہو گیا ہے، وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہو گیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، نہ وہ مڑ کے دیکھتا ہے، مگر اس کو سب پتا ہے کہ پیچھے پتھر مار رہا ہے، پیچھے کہہ رہے ہیں پاگل جا رہا ہے. بے شک. مگر اس کو کیا پتا کہ پاگل کون ہے، تو ہے یا میں ہوں. بے شک صحیح بات. اور والد صاحب اور ادھر بیٹھے ایک بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاگل کا مطلب ہے پاگل. ہاں گل پا جانا. ہاں گل پا جانا ہے. جو پاگل پا جائے اسے پاگل کہتے ہیں. بس روحانیت میں کیوں ہمارے کیا کہتے ہیں اسے دادا کو کیوں مستوار کہتے تھے؟ اسی وجہ سے تو نا، یہی وجہ تھی نا. کچھ دن تھے ان کے جس کے اندر کیا کہتے ہیں جب ہوتا تھا ان کو حال آتا تھا، انہی دنوں کی بات ہے. صحیح. لوگوں نے ان کو پاگل کہنا شروع کر دیا اسی وجہ سے، مگر وہ تھے مستوار. ورنہ اگر پاگل ہوتے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کی ضرب سے، ایک ضرب سے زنجیر کا ٹانکا کھل جائے، یہ سنا بھی نہیں ہے کسی نے. بالکل. مگر ان کے کہنے سے ہو جاتا تھا. تو اس کا مطلب تھا نا کچھ، کوئی وجہ. دیکھیں ہر چیز کی کہیں نہ کہیں وجہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اندر کی چیز ہے، باہر کی چیز کچھ بھی نہیں ہے. باہر کی کچھ بھی نہیں. ایک فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس خود اپنے آپ جو اندر بیٹھا ہے وہ ہوتا ہے. باقی باہر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک انگوٹھی تک نہیں ہوتی فقیر کے پاس، مگر بادشاہ جو ہے اس کے در پہ آ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں، مثالیں بنی ہیں. اور جب بادشاہ کے پاس وہ چلا جائے تو حکومت ہل جاتی ہے. کوئی شک نہیں. بادشاہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، پرانا قصہ مجھے یہ یاد نہیں کس کا ہے. جب ایک فقیر جو ہے انڈیا میں وہ چلا گیا تھا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ اس کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ ان کا مسئلہ وہیں حل ہو جانا چاہیے تھا جہاں بیٹھے تھے. اگلی دفعہ میں یہ نہ دیکھوں کہ کیونکہ یہ جب آتے ہیں، یہ جب چلے جاتے ہیں نا جہاں سے، وہاں سے حکومتیں خشک ہو جاتی ہیں. بے شک. ان کا اتنا خطرناک سسٹم ہے درویشوں کا. کہہ رہا تھا ان کو آدمی منسوخ کر دو کہ جو ان کا مسئلہ ہے وہ وہیں حل ہو، وہ یہاں نہ آئے. بس یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہی ہے، یہ ہے اس کی طاقت. یہ اس کی طاقت ہے فقیر کی، جس کا کوئی بھی نہیں ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر اللہ کے آسرے پہ بیٹھا ہے جنگل میں. کھانا بھی اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کوئی دے دیتا ہے، نہیں دیتا تو وہ اس میں بھی خوش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیز ہے. یہ شاہ صاحب جب سوچتا ہے بندہ پھر پتہ چلتا ہے یہ روحانیت کی چیزیں ہیں، صوفیزم تصوف کی چیزیں، گہرائی کی باتیں ہیں. بے شک. اور جب بندہ سوچتا ہے، اس گہرائی میں جاتا ہے، پھر سوچتا ہے بندہ کہ اس کے ساتھ تو وہ ہے جو پوری کائنات کو دے رہا ہے. پوری کائنات تو اس کو فکر کیوں ہو؟ پھر اس کو فکر کیوں ہو؟ کس چیز کی فکر ہے؟ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جب چیز یہ ہے کہ جب اس کا یقین اتنا خود پختہ نہ ہوگا، وہ اگلے کو کیا خاک سر کروائے گا کوئی چیز. بے شک کوئی شک نہیں. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. تو ناظرین ابھی لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا گیا ہے. جو بھی ہمارے ساتھ لائیو آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو اگر کوئی حضرات اگر لائیو نہ آ سکیں، کالم بزی ہونے کی صورت میں، یا کچھ اور ایشو ہو جن کی وجہ سے لائیو ڈسکشن نہیں ہو پاتی، یا سم ٹائم شاہ صاحب آپ کو بات ہی بات میں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، میں کھل کے نہیں بتا سکتا اس ٹاپک کے کیونکہ لائیو بات ہو رہی ہے. تو ان حضرات کے لیے اگر ایسا محسوس ہو ان کو کہ بات جیسے شاہ صاحب اشارتاً کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہوں تو پری بکنگ کے نمبر پہ جا کے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کچھ باتیں پھر جو ہے کھل کے نہیں کی جا سکتی ہوتی لائیو، تو ان سب حضرات کے لیے پری بکنگ کے نمبر موجود ہیں. تو جا کے کل 2 بجے کے بعد اگر بہتر ہے کر لیں، نہیں تو پروگرام کے فوراً بات کر لیں، تو پھر اگلی بات بتا دی جائے گی ٹائم کے حوالے سے لا عمل. تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی پروردگار کہ توسل سے حالق اکبر نے، قبلہ شاہ صاحب نے جیسے پروگرام میں بارہا کہتے ہیں کہ میں تو ایک ٹول ہوں، پر وہی طاقت دینے والا ہے، وہی ثواب بنانے والا ہے. تو بے شک وہ آگے بھی کام کرتا رہے گا. اور حالق اکبر مصیبتیں کوئی پروردگار نے دنیا میں ایسی
مصیبت نہیں بھیجی یا بیماری نہیں بھیجی جس کا حل پہلے سے موجود نہ ہو. تو ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں پہلے، تو فرسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے بھائی صاحب آپ کو؟ ہلو، آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں، بات آپ کو کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں بات ہماری؟ سوری نہیں آواز جانے دی، اتنی دفعہ میں تو کیا کہتے ہیں. بالکل میرے خیال ہے آواز نہیں جا رہی، یا تو کچھ کال میں مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کر لیں. اگر نہ کال مل پائے تو دوسرے نمبر بھی موجود ہیں، ان پہ چلے جائیے گا اور آپ کی تفصیل سے بات ہو پائے گی جس حوالے سے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. کال کا جب میں اور ریکویسٹ بھی کرتا چلوں کہ جب ناظرین فیس بک پہ میسج بھی آیا ہے. جی بولیں. وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کچھ کوکو خان ہے فیس بک پہ ہمارے، صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ونڈرفل شو ٹو نائٹ 12:58 پہ. انہوں نے خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا اور میرا شکریہ ادا کیا ہے کہ ویری گڈ شو. تھینک یو ویری مچ بھائی جان، جو بھی ہے یہ تھینک یو ویری دیکھ مچ. نہیں سکتا اتنی جلدی. اور جی السلام علیکم. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. ہلو ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے، میں بول رہا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. ہلو، مسئلہ ہے لائنوں میں، لائن میں مسئلہ ہے شاید. آپ بولیں، شاید آپ کی آواز. السلام علیکم. ہلو ہلو. لائن میں پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے جس کی بنا پر، تو کوئی بات نہیں. اب دوبارہ کال ملائیں. اور میں ریکویسٹ کرنے والا تھا جیسے پہلے اور ابھی کرتا ہوں کہ جب آپ کال کریں تو مہربانی کر کے یہ آپ سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے، التجا بھی ہے کہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کی بات ہم سے صحیح ہو سکے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی تھوڑی سی کھانسنے کی ہمیں آ رہی ہے بٹ آپ کو نہیں آ رہی. ہلو، نہیں آ رہی. کچھ لائن میں پرابلم ہے یا کچھ مسئلہ ہے ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی تھوڑی سی آواز آتی ہے بٹ بعد میں چلی جاتی ہے. کوئی بات نہیں، تو اب دوبارہ کریں، دیکھتے ہیں ہم سے بات کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. کوئی بات نہیں، اگر نہ بھی کر پائیں تو دوسرے نمبر موجود ہیں، ان پہ آپ جا سکتے ہیں، اپنے جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی بات ہے قبلہ شاہ صاحب سے کر سکتے ہیں. اور میں جیسے گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کی بات ہمارے ساتھ لائیو ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بات کرنے میں مسئلہ یا ڈسٹربنس نہ ہو. تو دوسرے حضرات، اور دوسری بات یہ کہ حضرات سے کہ پین اور پیپر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جو بھی بات قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتائیں، پڑھنے کے حوالے سے بتائیں یا جو مسئلے کے حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں یا کچھ اور مسئلہ بات بتائیں کہ یہ آپ نے کرنی ہے، تو وہ آپ صحیح طریقے سے نوٹ کر لیں. اور نوٹ کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ پھر صحیح طریقے سے ان کو سمجھ لیں گے اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا بھی ہو پائیں گے. اور جنہوں نے ریکارڈر پہ لگایا ہوتا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، ایک آسان بات ہو جاتی ہے پھر. تو ابھی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں ان سے بات ہو پاتی ہے یا نہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ کیا شاہ صاحب ٹھیک ہو؟ جی شاہ صاحب نہیں بات کر رہا، توفیق بات کرو. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو. نہیں، کوئی ٹیکنیکل مسئلہ، آواز نہیں آ رہی. جی مجھے آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے تو پھر بولے نا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو بولے شاہ صاحب آپ بولیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، میں ادھر بول رہا ہوں. جی بولیں. ہلو السلام علیکم. جی ہلو جی بولیں آپ. جناب میں کوئی بزنس لے ہے، بزنس بہت کوائٹ ہے، کوئی دیکھو شاہ صاحب کیا ہے، کوئی ماجرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نام کیا ہے پورا آپ کا جناب؟ ہلو محمد اظہر. آپ ٹی وی سے تو آواز نہیں سن رہے؟ جی جی. ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹیلی فون کان میں لگا لیں اپنے. وہ بند ہے ٹی وی کا نا. اچھا ٹھیک ہے. محمد اظہر جی. اور کیا بزنس کس چیز کا ہے؟ ٹیک اوے ہے کیا ہے یہ؟ ٹیک اوے ہے. ٹیک اوے. ٹھیک ہے. کتنی ہے؟ 500-700 ٹیکنگ ہے؟ جی
ٹیکنگ کتنی ہے؟ 500-700 ہو گئی ہے ویک کی؟ 500-700 کچھ کر رہی ہے. ہاں بس یہی کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کتنا عرصہ ہو گیا کیے ہوئے؟ 3-1 سال ہو گئے؟ نہیں میں نے 11ویں مہینے کی لی ہے. 11ویں مہینے میں لی تھی، لاسٹ منتھ، یہ لاسٹ ایئر. 3 سال پہلے کیا کر رہے تھے آپ؟ پہلے ادھر سے کام کر رہا تھا. اچھا ادھر ہی کام کر رہے تھے، یہی غلطی کرتی نا. جی سوچا کچھ ہوا، کچھ دیکھ کچھ لیا، بس وہ ہمارے حرکت جو ہوتی ہے نا کچھ چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ، یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا کرے. یہ بتائیں شادی شدہ ہیں؟ جادو ہے کوئی نظر؟ نہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے چندہ، کوئی اس چکر میں نہ پڑھو، کچھ بھی نہیں، پڑھنے کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہیلو کاٹ دی گیا، پڑھنے کے لیے بتا دیں. پڑھنے کے لیے وہ جب دوبارہ آئیں گے پھر بتاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی صاحب. پڑھنے کے لیے شاہ صاحب جب آپ آئیں گے یا اگر آپ کی بات نہ ہو پائی تو پری بکنگ کے نمبر پہ جا کے بات کر سکتے ہیں. جو لفظ آپ نے یوز کیا یہ اسلام کو مانتے ہیں آپ، تو تھوڑا سا اللہ پہ یقین کریں، اور پروردگار جو ہے کرنے والا ہے، وہ یقیناً جس کو وہ کرنے والا ہو تو کوئی اس کو روکنے والا ہے نہیں. اس بات کی یقین اپنے دل میں بٹھا لیں اور پھر دیکھیں حالت کیا کرتا ہے. تو آپ کی بات نہیں ہو پائی، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کال آپ کی کاٹ دی، تو تھوڑی سی احتیاط سے لائیو بات کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی نے کوئی تفصیل سے بات کرنی ہو، کچھ ایسی بات اگر کسی کے دماغ میں گھوم رہی ہو، تو پری بکنگ کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں، تو ان پہ جا کے آپ قبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، بہت ہلکی آ رہی ہے. اچھا کوئی بات نہیں، آپ بول دیں، نام بتائیں اپنا. جی شعیب بات کر رہا ہوں سر لندن سے. توصیف بھائی صرف شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونی تھی اور سلام کرنا تھا. کریں. اور تھوڑا سا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ماشاءاللہ موضوعات آپ کے پاس تبارکات ملی ہیں اس سلسلے میں آپ کو بہت بہت مبارک. اور تھوڑا سا اس کے مزید تھوڑا سا اگر آپ ڈیٹیل میں ان کے بارے میں کچھ آگاہی دے دیں تو بہت مہربانی. آپ سنتے رہیے گا، میں ابھی دیتا ہوں آگاہی ان کے بارے میں، کیونکہ یسٹرڈے پروگرام میں میں نے دی تھی، بتایا تھا. ابھی آپ کی ریکویسٹ میں پھر دیتا ہوں، تو پھر جو ہے نیکسٹ کالر بھی لیں گے ہم. تو ابھی آپ سنتے رہے گے. اور شاہ صاحب کے سلام آپ نے کر دیا، حاضری لگ گئی. وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ یہ واکنگ میں جب ہوگا تو میں فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ سیٹرڈے کو جا رہے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہو گیا ہے اب. یہ بتا دوں کہ سیٹرڈے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ واکنگ. تو جن نے زیارات دیکھنی ہو توصیف آپ کو سمجھا دیں گے زیارات کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں واحد آدمی ہوں گا جن کے پاس یہ ساری زیارات ایک ساتھ موجود ہیں اور ایک ہی چھت کے نیچے آپ دیکھ سکو گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ آپ توصیف سے توصیف آپ کو سمجھا دیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کال بند کر دی. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. میں ایک دفعہ بھائی صاحب کو تھوڑی سی بتا دوں زیارات کے حوالے سے. تو نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں، تو 1 منٹ چاہیے ہوگا ذرا مجھے. تو بھائی صاحب آپ سن رہے ہوں گے یقیناً. اور بتا دوں کہ ایک تو سب سے پہلے وجہ کائنات، وجہ موجودات، وہ خالق کی پاک ذات کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہے ہمارے پاس زیارت کے لیے. اور دوسری جو پاک ہستی کی زیارت ہے وہ جناب پاک بھی فاطمہ زہرا، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بیٹی، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا دھاگا، جو کہ پر اس کی یہ ایک شرط ہے کہ مرد حضرات اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے. تو یہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک ہے ہمارے پاس. یہ ایک ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے علاوہ جو دوسری زیارات ہیں وہ کبھی سنی یا دیکھنے میں کبھی نہیں آیا، اور نہ ہی لگتا ہے آئے گا، کیونکہ کافی حضرات جو برسی اور ختم کے موقع پہ بھی تشریف فرما تھے انہوں نے بھی پوری دنیا پھر کے دیکھے، انہوں نے کہا یہ زیارات کبھی نہ سنی نہ دیکھی. اور جو چوتھی زیارت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہستی ہیں جن کا سلسلہ، جن کے نام سے سلسلہ ویسیہ چلا، اور جنہوں نے محبوب خدا کی خاطر ایک اپنے 32 کے 32 دانت نکال دیے. تو ان 32 دانتوں میں سے ایک دانت ہمارے پاس موجود ہے جو کہ زیارت کے لیے، وہ انشاءاللہ وہ بھی لے کر آئیں گے. اور جو 5ویں زیارت ہے وہ جناب پیران پیر دستگیر جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نالین مبارک ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے اولیاء ہیں ان کے پشت پہ ان کے قدم ہیں. تو انہی قدموں سے ریلیٹڈ نالین مبارک ہیں ہمارے پاس. وہ بھی زیارت کے لیے ہم واکنگ لندن کے ایریا میں انشاءاللہ اس ویکینڈ سیٹرڈے کو آ رہے ہیں. تو اگر کسی کو زیارت کے کرنی ہو جانے کا اس کا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ایک کا تجسس ہے، دل میں ہے، دل میں طلب ہے کہ ہم بھی دیکھ سکیں، کیونکہ جن کا نام سن کے ساری زندگی گزر گئی اور
سوچ میں رہا کہ ہم شاید کسی نسبت سے جن کے نام کا ہم نظر کھاتے ہیں 11ویں، بس نظر کھاتے ہیں، بے شک، جن کے نام کے ہم کھانا کھاتے ہیں 11ویں، کوئی شک نہیں، یعنی کہ اس میں کوئی اب دوسری بات ہی نہیں رہی، بے شک۔ اور ایسی ہستیوں کے نام سنتے رہے ہیں تو ان کے جسم سے ریلیٹڈ، ان کے بدن، پاک بدن سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز جو ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائے تو اس سے بڑا شرف سامنے یا نظر یا سوچ میں کبھی نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں ہم لندن لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور اس میں 800 سال سے پرانا ایک مدینے کا نقشہ جو کپڑے بنایا گیا تھا وہ بھی شامل ہے۔ تو انشاءاللہ ان سب زیارات کے ساتھ ہم واکنگ لندن کے ایریے میں اس سیٹرڈے تشریف لا رہے ہیں، تو کسی بھی انکوائری کی صورت میں آپ مطلوبہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو بتا دیا جائے گا فیس بک پہ بھی، اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ پوسٹ جو ہے ڈال دی جائے گی۔ تو آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے، اگر کوئی اور بات پوچھنا چاہ رہے ہوں تو نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ توصیف بھائی آپ کا مائک شاید بہت نیچے لگا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ شاید وہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلو چلو ابھی میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا مائک بہت نیچے، شاید اس کی وجہ سے آواز بہت کم آ رہی ہے۔ آج تو اوپر لگایا میں نے، آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں، پھر میں جو ہے مائک کا کچھ کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم شاہد بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر، شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت جی سے؟ دعا اللہ کا کرم ہے، آپ کے علاقے ہی آ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ضرور۔ کس دن آ رہے ہیں؟ سیٹرڈے والے دن۔ سیٹرڈے کو ہی آ رہے ہیں، چلیے انشاءاللہ ضرور۔ آپ شوکت بھائی سے کنفرم کر لیے گا کہ ٹائم وغیرہ، باقی ہے کہ چیزیں ویسے ہی ہیں کہ ہم آئیں گے بس۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس دن تو آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی، آپ بزی تھے، آپ تھک بھی گئے تھے کافی۔ تھک بھی گئے تھے بہت۔ بولو۔ آج ویزے کا میں نے پوچھا تھا کہ 18 جولائی کے بعد میں کب اپلائی کروں؟ ہاں وکیلوں سے رابطے میں رہے اس حوالے سے، ایک تو یہ چیز ہے، باقی یہ کہ 18 کے بعد اینی ڈے اپلائی کر دو، کہ اب تو یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ کین اسٹاپ اٹ، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ۔ دوسری لیکن ایک کام کریں، سنیں ایک سیکنڈ، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جمعرات چھوڑ کے اپلائی کریے گا، ناٹ آن اے تھرسڈے، جمعرات، یہ تھرسڈے کو نہ کریے گا، ایکسپٹ تھرسڈے کسی دن بھی اپلائی کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ کسی دن بھی۔ ٹھیک۔ دوسرا گاڑی کے لیے تھا ڈرائیونگ ٹیسٹ، میں کب بک کروایا جائے؟ وہ بھی بک کرا دو کسی بھی دن، منڈے اور تھرسڈے چھوڑ کے، بک بھی نہ کرانا اور ڈیٹیں جو ہے ڈیسائیڈ بھی نہ کرنا منڈے اور تھرسڈے کہ نہ دینا، مطلب منڈے اور تھرسڈے کو ڈرائیونگ ٹیسٹ نہ کرواؤں؟ نہ کرو اور نہ بک کراؤ گے۔ اچھا، منڈے کو بک بھی نہیں کروانا اور ٹیسٹ دینا بھی نہیں ہے، اور جب ٹیسٹ دو تو ٹیوزڈے بھی ہٹا دینا، تو یعنی کہ آپ کے پاس سے 2 دن رہ گئے، رہ گن سن کے ویڈنسڈے اور فرائیڈے، اور سیٹرڈے میرا خیال سے ہوتا ہے تو ٹھیک۔ ویڈنسڈے اور فرائیڈے کو مطلب ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے کر لوں، اور اگر ویزے کے لیے جو ہے وہ ایکسپٹ تھرسڈے کسی دن بھی اپلائی کر سکتا ہوں؟ ویزے کا کہیں بھی اپلائی کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ شاہ صاحب۔ اور ڈرائیور انسٹرکٹر سے رابطے میں رہنا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اوکے شاہد بھائی، خدا حافظ۔ اوکے شاہد بھائی، انشاءاللہ آپ بھی موجود ہوں گے کیونکہ آپ کے ایریے میں آ رہے ہیں، تو یقیناً کہ آپ ختم میں یا برسی کے موقع پر آل دا وے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں آتے ہیں۔ بالکل، یہ میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، یہ ڈی ایم کے تھرو آئے تھے کسی ٹائم سے، 2 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا، یہ کچھ ایسے ویزے کے سلسلے میں آئے تھے، وکیلوں سے تو رابطے میں رہے سب کچھ، مگر انہوں نے پڑھائی میں غفلت نہیں کی، صحیح، اس وقت سے اب تک پڑھے جا رہے ہیں لگاتار نا، اور یہ بھی نہیں کہ یہ ویسے پڑھ رہے ہوں، یہ میرے ابا کے ساتھ بھی ہوتے تھے کسی ٹائم میں، تو ان کو عادت ہے اس والی چینی کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ والی چینی کتنی میٹھی ہوتی ہے، ہاں 2-2.5 گھنٹے کی روزانہ پڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی کام نہیں چھوڑا، صحیح ہے، انہوں نے جو سوچا اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کر دیا، شادی سے لے کے ویزے سے لے کر ڈرائیونگ سے لے کر سارے کام کر دیے، یعنی کہ کوئی چیز نہیں رہ گئی، ایک چیز رہ گئی ہے، وہ بھی ابھی اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ یہ ویزوں کے چکر سے نکل جائیں وہ بھی کرا دیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا ڈیفینیٹلی۔ ضرور۔ تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بہت کم آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم باجی، میری آ رہی ہے؟ بات کریں۔ جی آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بولیں، آپ میرے سے ہی بات کر لیں آج نا، جی بولیں۔ جی مجھے پوچھنا تھا شاہ صاحب سے کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ اب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں، بس اتنی آئیے، صحت ذرا سا آگے تھوڑا سا اونچا کر لیں۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی اور کوئی کام بھی میرا ٹھیک
तरह से नहीं होता। आपका नाम बता देंगे? शाहीन को सर। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी? जी आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा बाजी, कैसे आएगी आवाज? 2 मिनट दें जरा सा। शाहीन कौसर, ठीक है। अच्छा, शौहर का नाम? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद, जी। पहले बेटी है आपकी, बेटा है? मेरी तो कोई औलाद नहीं है। औलाद है ही नहीं आपकी, ठीक है। जी, इनकी है, बेटी है। बेटी है ना, हाँ ठीक है। तो आप ही की भी हो गई ना, कोई वो तो नहीं। पहले बात हो चुकी है हमारी? नहीं, पहली दफा। ठीक। घर का नंबर बताएं, दरवाजे का सिर्फ डोर नंबर चाहिए, फुल एड्रेस। 18 नंबर? 18 नंबर। 18 नंबर, ठीक है। इससे पहले? जी 18 नंबर है। नहीं, इससे पहले कौन सा नंबर में थे? मुझे नहीं पता इनका घर का नंबर। ठीक है। उम्र कितनी हो गई है बाजी आप? मेरी 47 के करीब है। 48 है। ठीक है। बाजी मैं पढ़ने को बताता हूँ, क्योंकि ऑन एयर है ना, तो कुछ बातें जो है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना? ठीक। तो मैं पढ़ने को बता देता हूँ, ये पढ़ें तो अल्लाह ताला फजल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा, ठीक। ठीक है ना? और या मजीदो 570 दफ़ा। या मजीदो? या मजीदो, मजीद, मजीद, मीम जीम ये और दाल, मजीद 570 टाइम्स, 570 दफ़ा। और या मुमीतो, या मुमीतो आपने पढ़ना है 490 दफ़ा। हाँ 490 दफ़ा। और बाकी ये कि डॉक्टर जीपी से रुजू में रहें सारे मामलात में। तकलीफ़ जो है ना, मैं ये बता दूं, आपकी शुरू मैदे से हुई थी, जी। ठीक है ना? अब आगे जो है वो आप जो डॉक्टरों से राब्ते में है तो आपको बेहतर पता है, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है ना? ठीक। ठीक है ना? तो ये करें। और ये पढ़ना है आपने कम से कम भी पानी के ऊपर रोज़ाना पढ़ के, बड़ी बोतल पानी की लीटर ले लें, वो रोज़ाना पानी पिएं। और मीठे से भी परहेज करें थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है ना? ओके बाजी, अल्लाह ताला खुश रखे। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और खुदा हाफिज़ सिस्टर। जो भी मसला है, एक तो डॉक्टर जीबी से इस हवाले से राब्ते में रहिएगा, तो परवरदिगार आपके मसले हल करे। सर साहब जैसे इशारतन कह रहे थे, मैं शुरू में बता भी रहा था नाज़रीन को कि इशारतन जब कहते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो लाइव नहीं बताए जा सकते। तो अगर आप मुतमिन ना हो, जैसी बात हो, तो आप दूसरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं क़िबला शाह साहब से। तो रब्ता करने के या तो प्रोग्राम के फ़ौरन बाद रब्ता करें, या कल 2 बजे के बाद उन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आपको बता दिया जाएगा जो भी मसले के हवाले से जो भी हद्दुल इम्कान कोशिश हो सकी क़िबला शाह साहब करते हैं। तो शाह साहब बात कर रहे थे हम, तो एक क़िबला शाह साहब की बुक में अभी तो मैं जाऊँगा कि हमारा जो रेगुलर टॉपिक चला आ रहा है वो इस हवाले से था क़िबला शाह साहब की बरसी के मौके पे, और पूरा महीना ये चलेगा। शाह साहब आगे जिधर मैंने छोड़ा था उधर से मैं सिलसिला पकड़ता हूँ। खाना बिल्कुल सादा होना चाहिए। हमारे साथ सॉरी कॉलर मौजूद है, तो उसके बाद मैं सवाल रखूँगा आपकी खिदमत में। तो कॉलर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। शाहजी इमरान बात कर रहा हूँ। क्या हाल है इमरान, खैरियत से हैं? इमरान साहब क्या हाल है, ठीक है? शाहजी वो अब संडे को होके आया था, फिर मंडे को एक आदमी आया मेरी तरफ और टिश्यू उठा के लेके गया मेरे से। वही आदमी जिधर मैं पहले काम करता था ना, वहां से टिश्यू उठा के लेके गया था। वो जब से टिश्यू उठा के लेके गया, मेरा कोई बात नहीं कट गई। वो जो है वो आप ऐसा करें, वो दूसरे नंबर मौजूद हैं, उन पर रब्ता कर ले कल ना। और अगर टिश्यू ले गया है तो और टिश्यू ले लो भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो दिमाग में है बात वो शायद समझ आ गई, तो कोई बात नहीं है, ये दिमाग में ना रखो बात। और इंशाल्लाह जो है दूसरे नंबर मौजूद है, रब्ता कर लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहम का जो है ना,
वो हकीम लुकमान ने भी जो है ना सब कुछ करके देख लिया था, उसने कहा वहम का कोई इलाज नहीं है। बस वहम जो है ना ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और रूहानियत जो है वो क्या कहते हैं उसको, वहम के समझ लो कि जो टचिंग सरफेस है ना उसको लेके चलती है वहम को। सही बात है, ये चीज़ है। वहम का तो शायद साहब कभी कहीं भी इलाज भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो वहम को खत्म करे। लेकिन एक चीज़ है, वज़ाइफ जो है ना वो सुकून पैदा कर देता है, वहम में कमी कर देते हैं आपकी। बिल्कुल, जो वसवसे औंधी सोचें जो बगैर किसी वजह के होता है ना कि वो कुछ थीसिस वाली सोच है, वज़ाइफ जो है उनको कट करता चला जाता है। वज़ाइफ एक नेचर, मैं तो समझता हूँ कि एक नेचर प्रोसीजर से भी आगे की बात है। हाँ, वज़ाइफ जो है वो चीज़ ये है कि आपके सामने मैं बैठा हूँ कि जो बहुत सारे कहते हैं ना कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ कि जो होता है मैं देख चुका हूँ, जिसका लाइव नमूना जो है वो सैटरडे सब दुनिया भी देखती है, दुनिया देखती है बस। बेशक। और शाह साहब की मैं वापस सवाल पे आऊँगा, अगर दावत के दौरान वुज़ू टूट जाए तो उठने की ज़रूरत नहीं, या कुछ देर देखे दावत के दौरान या ख्वाब में इसका सवाए रहबर के किसी से जिक्र ना करे। तो एक कॉलर मौजूद है, बट सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो पहले कॉलर की जानब चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर किसके बारे में पूछना चाहेंगी? सॉरी, किसके बारे में बात करना चाहेंगी, अपने बारे में या कज़न सिस्टर? सो यू कैन टॉक टू शाह साहब नाउ देन। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। How are you doing? Yeah, I'm okay, thanks. I just wanted to ask about my cousin sister. Does she know you're speaking about her? Yes, she knows. Okay, can I have a name please? Do you need a name? I will need the name, otherwise first letter or something. I will need Yeah, I'll something. give you the first letter. Sorry? I will give you her, first letter of a name. Yeah, you give the first letter. Sir, I have you give the first letter. Okay, it's beginning with N. N for November? Yes. And your first letter as well, please. Oh, mine is A. It's Aisha. A for Alpha. Yeah. Yeah, what do you want to know? She wanted to ask about her education. How old is she at the moment? She's 19. Yeah. What's the She problem? wanted to ask, because she's done an exam, and she wanted to know, if she's going to pass or... Yeah, I'll give her something to read, so then she can do that. Because the thing is that if I say she's not going to pass, so then she'll become disheartened and she won't read. And if I say that she will pass, so then what will happen? She won't read and she will more believe me instead of Allah. You know what I mean? Yeah, I know. Yeah, so you have to be very careful these things. That's why I say that Shariat allows me to do something. Then now this thing can make her gumrah. What I tell her, ये गुमराही की तरफ डाल देगा इनको. She'll be lost. Because if I tell her to, okay, you're going to pass, so then she'll say, what the hell, I don't need to read now. So the best thing is to have faith in Allah Ta'ala and read. So then she gets past. And then she knows that because of that certain ibadat, Allah Ta'ala listened to her and then she cleared her exam. ठीक है? Okay, yeah, that's fine. वो तो ठीक है, मगर मैं ये एक जब when you're asking something, so my job is to tell you as well. I'll tell you one thing, that she gets disheartened very quick. Yeah. She gives up on things very fast. ठीक है ना? She's got a thingy that she drops out of things very quick. She's not very persistent and a strong person. Okay. Ask her to read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 786 times. 786 times. That's all. Okay. And namaz pabandi se padhe, try to stick to namaz. तो अल्लाह ताला फजल करेगा. Okay. Tell me one. I found last year. Sorry? I found last year. Yeah. And you told me to read Surah Muzammil with it for her. Surah She Muzammil. read that. You read it for a full year. I never read it, but she did. Oh, she's read it. Okay. How long did she read it for? I'm not sure how long, but she read that. That's the reason why I gave Surah Muzammil, because she had such a problem that was putting her down. I don't know if she's the same now because there's no contact, so I don't know. Yeah. Okay. Yeah, but tell her to stop Muzammil. No need of reading it now. Oh, okay. Yeah, I'll tell her that. Yeah, tell her to read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 786 times and that's it.
अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ٹھیک ہے اوکے سسٹر اوکے ٹیک کیئر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ دونوں کو اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. تو شاہ صاحب اور خاص طور پہ دعا کروں گا ایگزامس کے لیے. ضرور. شاہ صاحب آل دا ٹائم کہتے بھی رہتے ہیں کہ رابطے میں راستہ ہے. تو پچھلے سال پوچھا تھا تو مزمل کا بھی اس کے بعد رابطہ اگر ایک نہیں سال رہا مزمل پڑھی ہوتی اس طرح وہ اجازت بھی 33 دن کی ہوگی پھر رات ہو گئی ہوگی. اگر اجازت کے ساتھ ایک سال پڑھ رہی ہوتی تو مزمل تو بہت سارے کام بناتی بھی ہے, وہ خراب نہیں کرتی مگر وہ سست کر دیتی ہے چیزوں کو. صحیح. مزمل میں یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے. اور اس وجہ سے رابطہ جو ہے رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ پکے وظائف جو دیتے ہیں اور جو با اجازت دیتے ہیں اور اجازت با اجازت دیتے ہیں ان سے یہ کہ رابطہ رکھنا ضروری ہے وظیفوں کو. اب ایسے بھی لوگ آتے ہیں, آج دوپہر میں شام میں بھی فون آیا جس طرح کو آپ نے 19 دن کو بولا تھا بسم اللہ پڑھ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں وہ کر, میں کہا ٹھیک ہے اس کو یہ کر لو وہ کر لو, بس اتنی بات, دیٹس اٹ. کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں کوئی کچھ نہیں, اتنی سی بات کی بس. اور اتنی ہی بات میں سب کچھ پتا, مجھے بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں بس. بالکل بالکل. تو نیکسٹ کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تھوڑی آہستہ آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, آپ جی السلام علیکم باجی میری آ رہی سے ہے بات کریں. جی آپ کی آواز آ رہی تھی. جی بتائیں کیسے ہیں ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. آپ سے میں پتہ کرنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے میں نے فون کیا. جی آپ کا نام؟ کہ میرا نام مسز علی. آپ کا اپنا نام چاہیے پورا. میرا پہلا لیٹر آر جی. اور بیٹے کا؟ اور بیٹے کا پہلا لیٹر ہے بی. ڈی فار ڈنمارک. بی فور بی 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 فور بسم اللہ. بی فار بسم اللہ ماشاء اللہ. جی بولیں. اور میرے بیٹے کا کاروبار ہے تو وہ اس کے بارے میں کچھ میں آپ سے پتہ کرنا چاہتی تھی کہ پلیز آپ کچھ بتائیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے ایک دم سے ہوتا ہے پھر ایک دم سے بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے بالکل اور سب نقصان میں چلا جاتا ہے. تو پلیز آپ تھوڑی کچھ بتائیں. ان کے والد صاحب کا لیٹر بتا دیں گے فرسٹ. جی کس کا؟ ان کے والد صاحب کا. ان کے والد صاحب کا نام لیٹر. ان کا فرسٹ لیٹر ہے ایچ فار ہوٹل. ہاں جی جی ٹھیک. اور اپنی صحت کے بارے میں جی ان کے بارے میں بھی پوچھنا تھا آپ سے. کیا پوچھنا تھا؟ صحت کے بارے میں بھی. صحت کے بارے میں ڈاکٹر جی پی سے رجوع میں رہیں. کس کے صحت کے بارے میں؟ اپنے بارے میں اپنی صحت کے اپنے بارے میں. ٹھیک ہے. تو ایک دم سے کوئی 2 سال سے بہت بیمار ہو گئی, کوئی خاص وجہ بھی نہیں پتہ چلتی لیکن بالکل ہی ڈسیبل ہو گئی. آپ کی آواز ایسے آ رہی ہے اٹک اٹک کے, پتہ نہیں جیسے مائکرو فون کے ہاں جی سامنے. مجھے بھی اس طرح ہی آ رہی تھوڑی اٹک اٹک کے. ہاں اب ٹھیک ہے. دیکھیں بیٹے کے حوالے سے میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے, جی جی کیونکہ یہ پچھلے جو ہے نا یہ 1.5 سال سے تھوڑا سا یہ اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اس نے کوئی کاروبار کسی پارٹنرشپ میں تو نہیں کیا تھا پہلے کہیں 2 سال پہلے؟ پارٹنرشپ میں میرا پارٹنر ہے جس کے ساتھ ایک کام ہے. جی پارٹنرشپ. آواز نہیں سمجھ باری, آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے. I'm really sorry, can't understand what you're saying. میں کیا کروں. جی پارٹنرشپ ہے تو 50-50 ہے تھوڑا سا. ہاں ہے نا پارٹنرشپ. ٹھیک ہے. یہ پارٹنرشپ کب شروع کی تھی؟ 2-1.5 سال پہلے. یہ ہاں جی ٹھیک ہے. جو پارٹنر ہیں ان کا نام بھی بتا دیں مجھے. ان کا نام لیٹر ٹی. لیٹر ٹی ٹی فار ٹینگو. ٹینگو. جی. اور ابھی جو ان کے ساتھ نیا پارٹنر کے ساتھ کام کرنا شروع کرنے جا رہے ہیں ان کا فرسٹ ان کا نام مظہر ہے. مظہر. تو پھر آپ بتائیں کہ کیا بہتر رہے گا, کیا مظہر ان کے ساتھ کام کرنے میں ٹھیک رہے گا بی کے ساتھ؟ اور میری صحت کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں. یہ ٹی جو ہے یہ قد یہ بتائیں کہ یہ ٹی جو ہے یہ قد لمبا ہے اس آدمی کا؟ کیا سوری کیا کہا آپ نے؟ قد لمبا ہے, ہائٹ لمبی ہے؟ نہیں درمیانی ہائٹ ہے. یہ درمیانی ہائٹ ہے. اور مظہر جو ہے یہ چوڑا بھی ہے؟ جی کافی چوڑا بھی. ہاں کافی چوڑا ہے. ٹھیک ہے. مظہر کی آواز بھی بہت بھاری بھی ہے. مظہر کی آواز ہے. جی بہت بھاری آواز ہے. بہت بھاری آواز ہے, ڈیپ آواز ہے. میں جانتا نہیں ان کو, میں جو دیکھ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ ڈر مت جائیے گا آپ کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے ان کو نا. ٹھیک ہے. اور یہ مظہر 2 سال پہلے بھی کسی کے ساتھ اس نے کوئی
چکر کیا تھا. میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں, دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں. مطلب سے اب میں نے انڈائریکٹلی آپ کو بتا دیا, احتیاط کریں, سوچ سمجھ کے پیر رکھیں. کیونکہ جو آپ کے لڑکے ہیں نا, کیا نام ہے ان کا بی والے ہیں نا یہ, جی یہ میرا بیٹا ہے جی. ہاں یہ جو ہے نا یہ تھوڑے سے کان کا کچا ہے آدمی. جی ہاں. And the other thing is he is out of luck these days. جی آپ سمجھتے ہیں آؤٹ آف لک ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر عارف کے ہاتھ میں خاک آ جائے تو سونا بن جاتا ہے بس, اور اگر جاہل کے ہاتھ میں سونا آ جائے وہ بھی خاک بن جاتا ہے. اس میں ٹائم بھاری ہے. اس کا ٹائم بھاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی کرنے جائے گا اس میں نقصان کا اندیشہ 90% ہوگا, فائدے کا 10%. اور ایسے موقع میں یہ کرتا ہے آدمی کہ عبادت کر کے ٹائم گزارنے کا کرے کہ کسی طرح ٹائم گزر جائے. ٹھیک ہے باجی؟ جی تو یہ میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ, جی اور یا وسیع 2000 دفعہ. یہ 2000 دفعہ. جی ہاں یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہے بس. وہ پڑھ سکتا ہے کہ میں پڑھ سکتی ہوں اس کی جگہ؟ سری میں پڑھ سکتی ہوں اس کی جگہ؟ ہاں یہ آپ ہی کو پڑھنے کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان سے پڑھا نہیں جائے گا, یہ پڑھ نہیں سکتا, یہ ٹائپ نہیں ہے پڑھنے کی. والد صاحب ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں والد صاحب؟ والد صاحب وہ تو کچھ جاب کرتے ہیں. جاب وہ بھی بزنس میں آئے ہوئے ہیں, اسی بزنس میں انہوں نے بھی شروع کیا ہوا ہے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ بھی بزنس میں پارٹنر بن جاؤ, تو بجائے کسی اور کے ساتھ کرنے کے. وہ بات بھی صحیح ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. وہ زیادہ بہتر ہے. وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کے جو شوہر ہے نا ان کو لوہے وغیرہ کا کام سوٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا, کہ جو بھی میٹل سے ریلیٹڈ, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو میٹل, یہ اس کو کامیابی ہوگی, ان کو کامیابی ہوگی. جن کو؟ میرے شوہر کو؟ آپ کے ہسبینڈ کو. ٹھیک. اور میرے بیٹے کو؟ ہاں بیٹے کو بھی. دیکھیں بیٹے کا تو مسئلہ یہ کہ میں نے بتا دیا نا کہ ابھی تو یہ کہ لاکھ کا 12,000 ہونے کا ڈر ہے کیونکہ ہاتھ میں وہ نہیں ہے, لک نہیں ہے, از آؤٹ آف لک. سو دس تھنگ یو ہیو ٹو بی کیئرفل آف. باقی یہ کہ پڑھنے کو بتا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. باقی ہیلتھ کے حوالے سے آپ, ہاں میں بتا رہا ہوں, آپ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. اور دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ جی آپ کی آواز نہیں آئی. ہاں میں آواز میں بول ہی نہیں رہا باجی, 2 منٹ دیں. آپ کو بتائیں پیٹ پھولا رہتا ہے؟ جی. بلوٹنگ؟ جی ہاں ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں, ایک تو ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں اس حوالے سے. اینڈ دی ادر تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ چاروں کل جی یہ 40 دفعہ پڑھ کے بڑی پانی کی بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں اور وہ روزانہ پئیں پھر. ٹھیک ہے نا, پھر وہ ختم ہو جائے. پھر چاروں کل 40 دفعہ نہیں, 40 دفعہ ایک ہی دن پڑھ لیں. 2 بوتلیں رکھ لیں بڑی 5-5 لیٹر کی, روزانہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم وہ پانی پیئیں. ٹھیک ہے نا. اور پانی, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پیٹ کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پانی بھاگ رہا ہے, یعنی کہ ہوا جیسے کہتے ہیں نا, جیسے ہوا بھاگ رہا ہے, وہ اس طرح کی چیز ہے. آپ یہ کریں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. کندھے وغیرہ بھی بھاری رہتے ہیں آپ کے. جی پانی کے اوپر ایک دن پڑھ لیں تو وہ پانی پیئے, پھر دوبارہ پڑھ لیں 4-5 دن میں, پھر پانی پی لیں. ٹھیک ہے باجی؟ اگر کال تھرو ہو گیا آپ سے ایک اور بات ہی پوچھ لوں. جی پوچھ لیں, پوچھ لیں. میری بیٹی ہے 8 سال ہو گئے شادی کو, اس کی اولاد نہیں ہے. کتنے سال؟ 8 سال. وہ بھی ڈاکٹروں سے رجوع میں رہیں. اور اس کے لیے جو ہے نا آپ بہتر یہ ہے کہ جو نمبر دیے ہوئے ہیں نا, کیونکہ توصیف صاحب تو بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کی آواز ہی نہیں جا رہی ہے آپ کو. آپ کی اگر مرضی ہو تو اس کے اوپر رابطہ کر لیں, کیونکہ اولاد کے حوالے سے ہے لمبا کام اور ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے. پھر وہ یہ کہ اور بھی کالیں لینی ہوتی ہیں, تو اس کے حوالے سے یہ کہ وہ IVF کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہی ہے, تو اس کے لیے پوچھنا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کرم کرے گا, ضرور کامیاب ہوگا. آپ دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, سب مل کے دعا کرتے ہیں, جو ویورز ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں. کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے کریشن کی. ٹھیک ہے نا, تو سب مل کے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. جو ادر تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از, ان کو بولیں کہ سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, بہترین کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. اور ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا, ہم جو بھی بتا رہے ہیں یہاں روحانیت, قرآنی علوم اور علم العداد جسے حروف ابجد کہا جاتا ہے, نیومرالوجی, اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے باجی؟
ٹھیک ہے. اوکے, اللہ تعالیٰ چلے خوش گئے. رکھے آپ کو. اوکے, پروردگار جو بھی مسئلے ہیں آپ کے تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں دور کرے حل کرے. اور ڈاکٹر جی بھی سے اس حوالے سے رابطے میں رہیے گا, کیونکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ مطمئن بات کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے, آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ کیونکہ بات یہ تھوڑی سی تفصیل میں اور لمبی ہوتی ہے. شاہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کریشن کی بات ہو رہی ہے, کسی کو پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے, کسی کو دنیا میں یعنی کہ سمپل یہ کہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. بے شک. اور وہ جو ہے اگر آپ صرف ایک نام کا لیٹر دے کے ٹی وی کے اوپر یا ڈیٹ آف برتھ دے کے آپ ایکسپیکٹ کرو کہ اگلا بتا دے گا, تو میں یہ بتا دوں کہ یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ کے یقین میں فرق ہے. عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. جس کام کو ڈاکٹر 6 مہینے کے ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے, وہ آپ 1 منٹ میں ڈیٹ آف برتھ دے کے یا نام دے کے مجھے آپ ایکسپیکٹ کرو کہ میں 1 منٹ میں بتا دوں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس رائٹ. بے شک. یعنی کہ عقل میں نہیں آتی. روحانیت وہ ہے کہ جو عقل میں آئے مگر سمجھ سے باہر ہو. بے شک. یعنی کہ سمجھ جو ہے وہ کام نہ کرے مگر عقل میں آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو بات ہے یہ ٹھیک ہے. اب جیسے ان کو میں نے اس کا بتایا تھا مظہر کا, میں جانتا نہیں اس کو, لیکن ایک موٹی موٹی چیز تھوڑی بتا دی نا کہ آواز, وہ انہوں نے بولا آپ بھاری, میں نے کہا ڈیپ ہے آواز. یہ عقل میں آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے, اور سمجھ میں آتی ہے یہ, مگر عقل سے باہر ہے یہ چیز کہ یہ کیسے بتا دیتا ہے آدمی. ایک نام بتایا اس نے بتا دی. بالکل صحیح ہے, صحیح, کوئی شک نہیں. سمجھ میں نہیں آئی, مطلب یہ ان کے مطلب سمجھ میں ان کے نہیں آئی, بٹ عقل تسلیم کر رہا ہے کہ بات ایسے ہی ہے, بات ایسے ہی ہے, یعنی کہ فیکٹ ہے یہ پروف والی چیز ہے, پروف ہے یہ. بٹ اگر وہ جیسے اولاد کے حوالے سے وہ جو ہے میں کہہ دوں کہ جی یہ ہو جائے گا, یہ وہ غلط بیانی سے کام لے لوں, نہ ہو, گنہگار کون ہے؟ بے شک آپ ہی بنیں گے. وہ یہ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. ہمیشہ جو ہے روحانیت میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے. صحیح بات. بس اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. بے شک, کوئی شک نہیں شاہ صاحب. تو ابھی ہم شاہ صاحب نیکسٹ کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی شاہ صاحب بولیں شاید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے باجی؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے. جی بولیں باجی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. یس آئی ایم فائن, تھینک یو. یہ بولیں کیسے یاد کیا ہے؟ I just want to ask about myself. I have got so many problems in life, so many difficulties. بہت پریشانی ہے, اور most of all is my health. It's your health. Can you give me your name, sister? Okay, it's Farida. Farida. Okay. Were you married? Yes. Can I have your husband's name as well? Yeah, it's Badr Alam. B-U-D. Badr Alam, ٹھیک ہے. Is he with you or left? Sorry? A-double-L-A-M. Yeah, are you with? I mean, do you live together? Yes. Have you got children? Eldest daughter? G, eldest daughter. Yeah. Can you give me her name as well? Arifa. Sorry? Arifa. A-R-I-S-A. Arisa. G. Has she got a weight problem? Sorry, weight problem. Has she got a weight problem? Yeah. G. Nothing to laugh about, sister. I'm just, this is just, what do you call it? I'm just testing the ice. This is not even going to believe this. Yeah. G, and got problem with the weight, like off and on. Yeah, I know there's a problem there. Achha, the other one, then just give me the names of all the children one by one. Okay, one Sajida. Sajida, and the other one Salim. Salim. Yeah. Achha, the Arisa talks too much as well, but the mouthy one is Sajda. Yes, too much. Yeah, but the mouthy one is Sajda. She's very sarcastic. Ji. Yeah, sarcastic. Have you lost one child as well? Ji? Have you lost any child? No. No, ٹھیک ہے. وہ بھی جھلک ہے کہ one child is lost. No. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, doesn't matter, it's okay. ٹھیک ہے. Now what do you want to find out? What's the problem? Can you give me your door number as well, please? 48. 48.
How long have you been living here? I've been living here for about 15 years. 15 years. 9 years ago, did you do major renovation? Did you have the house done? Yeah. Just about a few years ago. We had like a porch fitted at the front. No, but I'm talking about 9 years ago. What did you do in the house? Like that should be 2005, 2004. Sorry. Nothing really. I think we just had the attic opened. Yeah, वो मेजर ही होती है ना. ठीक है. जी. हाँ, ठीक. Now tell me one thing. If I put it down like this, that since you got that extension done or whatever you all are doing, some problems arise from that time. Is that correct or no? Because before that I can't see. Sorry? Before then I had problems. Yeah. Before then, but after 2006, yeah, I've got so many problems in my life. Yes, problems increased. ठीक है ना? लेकिन सिस्टम one problem goes, the other one comes up. देखिए लाइफ तो जब सुकून इमाम हुसैन को नहीं था तो इंसान को तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? बट एक प्रॉब्लम होती है कि one problem ends before this. You had problems, but not as many as you had after 2006. No. इतनी नहीं थी, इतनी बेचैनी और इतनी नहीं थी. हाँ, इतनी नहीं थी जितनी 2006 के बाद से शुरू हुई है. तब से तो बहुत है. बहुत ज़्यादा. So many problems. देखिए भाई, just won't seem to go away. देखिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा क्योंकि मैं इतनी चीज़ें जब बता सकता हूं तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तौसीफ विल गाइड यू further ahead, because the thing is that on air I can't give you anything. The only thing I can tell you is that if you want to read, I can give you to read here now. Is that okay? Yes. Because I can't talk about what is the problem and why is the problem and from where is the problem. There are three questions. Okay, the other main problem is with my marriage as well. Yeah, मैंने बताया ना, मैं मजीद I can't tell you anything. That's why I'm saying I'll give you to read. तो Allah Ta'ala will calm everything down. जी. ठीक है? जी. Now लिख लें ये. If you're recording it's okay, otherwise you're writing, you write it down. Grab a pen. Okay, I've got a pen and a paper. Yeah. Write this down. Bismillahirrahmanirrahim 786 times. 786. And 4 कुल. 4 कुल. 4 कुल. ये पढ़ना है आपने 19 times. 19 times. Yeah. And the other thing you need to read is Surah Muzammil. Surah. One time daily. 1000. One time daily. You can't read Surah Muzammil 1000 a day. Just one time daily. One time a day. Yeah, one time daily. Do this for 33 days and then turn back to me. Okay. Is this after any particular time? Anytime, sister, anytime. Just do it on water and drink the water. Okay, so I read that and I blow it on the water and drink it. Yes, blow it on the water and drink it, and make your husband and the kids as well drink it. Do this for 33 days and then come back to me, or elsewise if you want you can contact me on the numbers given on the screen, but after 2 o'clock tomorrow afternoon. It's entirely up to you. ठीक है sister? ओके सिस्टर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. ओके, खुदा हाफ़िज़. आमीन. जो भी मसला है परवरदिगार आपको हल करे, आपको खुश रखे, आबाद रखे. दुआ गो हैं, जैसे कि शाह साहब हर एक के लिए ही दुआ गो होते हैं और सब के लिए ही दुआ करते भी हैं. ख़त्म के सिलसिले में भी और प्रोग्राम में भी कहते हैं जब ऐसी मसला आता है, नाज़रीन जो देख रहे हैं उनके लिए भी, हम भी हैं, सब दुआ करें. तो ये शाह साहब दुआओं के हवाले से हर एक के लिए उनके दिल में होता है नदम गोशा की दुआ की जाए. तो अभी प्रोग्राम का टाइम हमारे पास कम है, प्रोड्यूसर साहब की कॉल भी आ चुकी है. शाह साहब आखिरी मिनट हैं एक तो आपके पास. अल्लाह ताला सबको खुश रखे. जैसे ये सिस्टर आई थी, अल्लाह ताला इनकी मुसीबत हल करे और बाकी के लोग जो देख रहे हैं उनके भी मसले हल हो. जो सिर्फ सुन रहे हैं उनके भी मसाइल हल हो. जो देखने के हद तक बैठे थे उनके भी मसाइल हल हो. जिन्होंने कॉल की अल्लाह ताला उनकी मदद करे, जिन्होंने कॉल नहीं की उनकी भी मदद करे. और जो साथ अकीदतमंद हैं, मेंबर्स हैं सारे हमारे जो साथ चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे सबको. लेकिन एक चीज़ याद रखें, वॉकिंग
इंशाल्लाह। सैटरडे अगर किसी ने मुलाकात करनी है, कल 2 बजे के बाद जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए थे वो अगर नोट हो तो उस पर कॉल कर लें, अदरवाइज DM से भी गाइडेंस ले सकते हैं। DM के अपने नंबर भी हैं, कहीं से भी, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाटएवर, सूफी गाइडेंस चैनल इज़ एवरीवेयर। You just need to pick the phone up or maybe go on the internet and type it in. That's it, you'll find us. थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। तो नाजरीन, जैसा कि आप शाह साहब ने बताया, हमारा इंशाल्लाह सैटरडे वॉकिंग आने का प्रोग्राम है ज़ियारात के साथ। वो ज़ियारात जिनकी हर दिल में तमन्ना होती है, हर दिल में आरज़ू होती है, और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि काश ज़िंदगी में एक बार तो नसीब हो जाए, देख लें अपनी आँखों से। तो इंशाल्लाह सैटरडे आपके सामने वॉकिंग लंदन के लिए में तशरीफ़ लाएंगे। अगर कोई हज़रात, जैसे शाह साहब ने फरमाया, ज़ियारत करना चाहता हो तो मतलूबा नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पोस्ट भी छोड़ी जाएगी फेसबुक पे, सूफ़ी गाइडेंस फेसबुक का नाम है, तो इंशाल्लाह आप रब्ता करके पूछ सकते हैं, तो आपको डिटेल फर्दर जो है बता दी जाएगी कब और कैसे और किस टाइम। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। इसी के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाक परवरदिगार आपको किसी भी किस्म की छोटी से छोटी सी तकलीफ़ में हरगिज़ मुब्तला ना करे, आप भी किसी को हरगिज़ छोटी से छोटी तकलीफ़ बिल्कुल न दें। हालांकि अकबर वहदहु ला शरीक पाक ज़ात आपको किसी का मोहताज ना करे, लेकिन आप किसी मोहताज ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ कुर क़िबला शाह साहब को प्रोग्राम सूफ़ी गाइडेंस से इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर